کون فضل الباری؟ فضل الباری شرح سے اردو صحیح بخاری. میرے بھائی آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آئے، ایسے لے آئے. دیکھیں حضرت بھائی مولانا دلیل جو ہے نا، علامہ ناصر دلیل وہ احمد دیں عثمانی، جس کی حضرت جس کی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ. جی 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 رحمت اللہ تعالی علیہ. جی یہ ان جانتے کو ہیں؟ بالکل جانتے ہیں، ان کو بالکل جانتے ہیں. جی جی وہ لکھتے ہیں کہ چنانچہ طے ہوا کہ مولانا وحید الزمان کا اردو ترجمہ دوسرے کالم میں لیا جائے گا. اس ترجمے کی تجویز شمولیت میں میرا مشورہ شامل ہے. جی تو مشورہ شامل ہے نا، یہ تھوڑی شامل ہے کہ وہ ہمارے کیونکہ یہ عالم ہیں. ترجمہ پسند تھا، کیونکہ یہ ترجمہ پسند تھا. پسند ہونا الگ بات ہے بھائی، پسند تو ہمیں اور بھی یہ بہت سے بات لوگ ہیں. عجیب و غریب ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو کیا وہ ہمارے عالم ہو گئے؟ اپنے گمراہوں کے ترجمے پسند نہیں کیے تو ہمیں جاتے تو ہیں. امام شافعی بھی پسند ہے، تو کیا امام شافعی گمراہوں کو کے بھی ترجمے ہمارے پسند کیے امام تو حنیفہ یہ کے آپ کا جھوٹ اس ہے. میں آپ تو توپے کہہ گا رہے ہیں کیا؟ امام شافعی آپ کو پسند ہے. بالکل پسند ہے الحمدللہ، یہ آپ ہمارے کا جھوٹ ہے. جو ہے تو آپ بزرگ کہہ ہیں وہ رہے ہیں کہ امام شافعی آپ کو پسند ہے. بالکل مجتہد ہیں وہ. جی جس جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں سر. کیا آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ مجھے آپ امام شافعی سے کر رہے بھی ہیں جناب. محبت ہے، کیونکہ وہ بھی ایک مجتہد تھے. انہوں نے دین جناب کی آپ غلط ایک طرف بیانی کر خدمت رہے کی، ہیں. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی ایک طرف خدمت کی. اس سے بڑی اور یہ بات کیا میزان ہوگی؟ اعتدال ہے امام زابی کی، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر اس کا 52 ہے. محمد بن موسیٰ البلاسغونی الحنفی قاضی دمشق روی جی عن ابی فضل بن حیرون قال مبتدا یقول لو کان لی امری لاخذت الجزیہ من الشافعیۃ. وہ کہتا ہے حنفی محمد بن موسیٰ، وہ کہتا ہے کہ قاضی دمشق تھا یہ بندہ، وہ کہتا ہے میں حکمران ہوتا تو میں شافعیوں سے جزیہ لیتا. اور جناب شافعی سے جزیہ کس سے لیا جاتا ہے؟ میرے بھائی یہ تو آپ کے اپنے اب اسی طرح اپنے زبیر مختار علماء نے اہل لکھا ہوا حدیث کی ہے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے دوسرے کہ طریقات. اب غرباء زبیر اہل مختار حدیث نے زبیر بمائے مختار اپنے بن عبد امیر المحسن کے بن واجب ثابت لکھا القتل ہوا ہے ہیں. ارتاد المذہب تو الشافعی. بھائی وہاں پہ آپ نے جناب کیسے واجب القتل قرار وہ دیا؟ حنفی شافعی بن جائے اسے تذیر مارو. اگر وہ ٹھیک ہے تو تذیریں کس بات کی مار رہے ہیں؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ اپنی اگر کسی طرح بات پہ یہ کسی حنفی ناشیہ شافعی کا بر اختلاف ہو فتاوی جائے. علمگیری آپ کی کتاب ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 112 ہے. وقال الامام سفکردری لا ينبغي لحنفي ان يتزوج بنته من شافعي المذهب ولكن يتزوج منهم. حنفیوں کے امام جو ہیں وہ سفکدری صاحب، جو فتاوی حاشیہ بر فتاوی عالمگیری میں ان کا قول ہے کہ ہوں حنفی کو نہیں چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح شافعی سے کرے، تو شافعی نہیں کی لڑکی کرتے، سے نکاح کر سکتا ہے. نہیں یہ کرتے. صورتحال کہاں پہ ملتی ہے؟ آپ نے تو شافعیوں کو اہل کتاب مانا ہوا ہے، مسلمان تو مانتے نہیں ہیں شافعیوں کو. اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم امام شافعی کی مانتے ہیں اور ہم امام شافعی کو ایسے کرتے ہیں تعریف. یہ کون سی تعریف ہے کہ آپ ان کے ماننے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اہل کتاب ہیں، مسلمان ہیں ہی نہیں ہیں؟ عجیب یہ آپ نے کو منطق پیش کیا جو میری بات ہو سمجھ گئی سے آپ کی، یا بالا ہے. میں اب مجھے اجازت ہے بولنے کی؟ یہ میری سمجھ سے بالا ہے صاحب، حضرت میں سمجھ نہیں پایا آپ کی اس سمجھ بات کے کو کہ اوپر جو ہے نا، ایک آپ طرف کی ان سمجھ کی اتنی گواہی معتبر نہیں قبول ہے. نہیں کر رہے، آپ مجھے اب اجازت دیں کچھ ایک فرمانے طرف ان کی. کی گواہی قبول نہیں کر رہے، دوسری طرف انہیں تذیریں مار رہے ہیں کہ اگر کوئی حنفی وہاں سے شافعی ہو اس موضوع کو تذیر چینج کر مارو. کے آپ نے کہا امام شافعی کو پکڑ لیا. مجھے بھی چلے جواب میں دینے تو کا آپ موقع کی دیں گے بات کا بھائی؟ جواب دے رہا ہوں. حضرت مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیں گے، یا آپ کوئی میں آپ کے جناب سر؟ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. حضرت وہ آپ کی محسن جواب، ابن، آپ کی بات کا جواب دینے کا حق میرے پاس بھی ہے، کچھ مجھے بھی حق عنایت فرمائیں. باقی آپ نے آگے پہلے بات کیا کہ ہاتھی چرنے والا جانور ہے، ہوں ہاتھی چرنے والا جانور ہے. اچھا. تو جناب میں نے پہلے بات یہ کی تھی، ہوں شاید آپ کو یاد ہو کہ جو حرمت ہے وہ بتا دی گئی. اچھا. تو جناب ذرا آپ یہ مجھے بتانا چاہیں گے بھی کبھی آپ نے جنگل میں ہاتھی کو دیکھا ہے؟ ہاتھی کھاتا کیا ہے؟ الحمدللہ نیشنل جغرافکس پہ تو بہت دیکھا ہے ہم نے، نے بھی اسے ہاں چرتے ہوئے ہی کھاتا کیا دیکھا ہے ہے، جناب؟ کبھی شکار آپ کرتے نے ہوئے نہیں یہ دیکھا. دیکھا کہ ہاتھی جو ہے گندگی بھی کھاتا ہے؟ حضرت چڑیا گھر میں بھی دیکھا ہے ہاتھی ہاتھی جو کو، ہے اور جو ہے یہ نیشنل مجھے سر ذرا جغرافکس پہ بھی تھوڑا سا دیکھا ہے، بتا دیں، اس کو چرتے آپ نے ہوئے کبھی دیکھا ہے، یہ چیز شکار دیکھی ہے کرتے کہ ہوئے نہیں ہاتھی دیکھا بھائی. گندگی بھی کھاتا ہے؟ ہیں جی؟ ہاتھی گندگی بھی کھاتا ہے؟ تو وہ تو مرغی بھی کھاتی ہے. ہیں؟ ہاں؟ مرغی نہیں کھاتی مگر گندگی؟ مرغی جو ہے وہ چونکہ گندگی کھاتی ہے، مگر نبی کریم نے گندگی کھائی، گندگی والی مرغی کھائی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں گندگی، تو وہ مرغی نبی او کریم نے بھائی یہ گوشت کہاں سے پیش لے کیا کر کہ آئے ہم ہو؟ نبی کھائیں، پاک صلی اللہ علیہ اسے وسلم نے، کھایا. تو پھر آپ یہ بھی مگر دکھاؤ پھر ہاتھی کہ جو ہاتھی ہے، بھی کھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاتھی جو ہے نعوذ نہیں، باللہ، ہاتھی اللہ معاف ہاتھی کرے. جو ہے وہ گندگی کھاتا ہے.
ओ भाई, हाथी गंदगी खाता है? कौन सी गंदगी खाता है? कभी देखा है खाते हुए? जरा मुझे भी दिखाएं। मैंने तो आज तक यही सुना है कि हाथी जो है वो पत्ते खाता है, घास फूस खाता है, दरख्तों के तने खाता है। ये गंदगी कब से खाने लगा? ये कौन सा हाथी पैदा हो गया है? हाथी जो है ना, इवन यहाँ तक गंदगी खाता है कि दूसरे हाथी की दुबर में सूंड देंगे तो वो भी गंदगी निकाल खाता है। ये मेरे भाई, आप कहाँ कहाँ जाके तो देख रहे होते बकरा भी हैं हजरत? कभी बकरे को देखा है आपने? आप देख हाँ, आपने कभी बकरे को देखा है? वो बकरे को पेशाब पीता है वो? वो ये हराम है वो? लीजिएगा, वो भी तो गंदगी खाता है, हराम हो जाएगा फिर। क्या ख्याल है आपका? इसका बकरा भी तो, वो बकरा जो है वो पेशाब पीता है, ठीक है जनाब, तो फिर हलाल कैसे हो गया? हराम कर दे उसको? क्या ख्याल है आपका? इज्तिहाद कर रहे हैं आप? वो बकरा आंडू आंडू बकरा नहीं सुना आपने? आंडू बकरा। लो, आपको कराची में, पाकिस्तान में रहते हैं या नहीं रहते हैं आप? नहीं रहता तो बकरे तो भाई आपको तो फिर पता होना चाहिए कि आंडू बकरा कौन सा होता है। आपको यही नहीं पता? वो बकरा मैंने पहली दफा आपसे सुना। चलें, वो नहीं तो आंडू कह लें उसको। आंडू, खस्सी तो सुना है? खस्सी सुना है? हाँ खसी सुना है। खस्सी एक होता है खस्सी, दूसरा कौन सा होता है जो जो खस्सी नहीं होता है? वो कौन सा होता है? आंडल, आंडल। चले आंडल। आंडल बकरा जो है वो पेशाब पीता है नहीं पीता है? इसका वो तो अपने अपने कर रहा होता है, अपना ही पीता करता है, अपना ही पीता है ना। अपनी कार्रवाई कर रहा तो होता भाई है। अपना क्या, अपना पाक हो गया मेरे भाई? अपना पेशाब पाक हो गया क्या? बाकी दूसरे दूसरे की वो देख रहा होता है। तो यार अरे यार, खुदा का खौफ करो भाई। अपना पेशाब पाक हो गया क्या? ए भाई खलफान साहब, दे रहा होता है। ये अपना पेशाब पाक हो गया जो आपने बकरे को इजाजत दे दी है पेशाब पीने की? देखें अब इस सिलसिले में भी बात वही आ जाती नहीं, है। ये क्या बात है? इस सिलसिले में आपने हाथी तो कहे ना, बड़ी आसानी के साथ हाथी से जान छुड़ा ली कि वो गंदगी खाता है। हालांकि हाथी तो गंदगी खाते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन बकरे को पेशाब पीते हुए देखा है। बकरा आंडल भी है मगर किसी दूसरे का नहीं पीता। और तो भाई, तो अरे हाथी यार। हाथी अपना पेशाब पाक है क्या? ये बताओ आप, अपना पेशाब पाक है? वो तो दूसरे की मैं दिया होता है। मेरे हजरत, आप ये बता दें, अपना पेशाब पाक है? अपना पेशाब जायज हो गया? या अपना पेशाब जो है वो नजीस नहीं है, गलाजत नहीं है? उसमें भी बात वही आ जाती है। बात कुछ भी नहीं आती है भाई। मानने वाले के लिए दलील दलील होती है, ना मानने वाले के लिए दलील कुछ भी नहीं होती है। समझ में ही बात ये है। इस्तेमाल की है, बकरे का गोश्त इस्तेमाल किया है। ओ भाई, बकरे का गोश्त इस्तेमाल बिल्कुल किया है, हमने कब इनकार किया है? हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे, आपने हाथी को हराम करार दिलवा दिया, आपने बकरे को हराम क्यों नहीं करार दिया? हाथी को तो आपने बोला कि जो है वो गंदगी खाता है, कि हालांकि हमने आज तक हाथी को गंदगी खाते हुए नहीं देखा, आज तक ऐसे ठीक है ना? ना ही कोई हमने नेशनल ज्योग्राफिक्स पे देखा है कि हाथी जो है वो किसी की दुबड़ में जो है वो सूंड डाल के कुछ खा रहा है। तो बकरे को तो हमने देखा है। बकरा आप खा रहे हो, बड़े मज़े से ऐश कर रहे हो, बकरे के जो है ना चापे खा रहे हो आप, हैं? हाथी को आपने बोला कि नहीं नहीं, ये नहीं खा सकते। तो देखा दूसरे का उसने जो है वो पी रहा हो पेशाब। ओ भाई, दूसरे का तीसरे का छोड़े, अपना क्या हलाल है, अपना पाक है? आप ये बताओ, वो भी ऐसे ही करता है। हैं? उसकी जिसमें वो खा रहा है उसमें वो मेंगनियां गिर जाएं तो वो खाता है। मेरे भाई, किसी बात ये है, मेंगनियां गिर जाएं, बात ये है जनाब अहमद खुलफान साहब, देखा आपने? अगर इंसान किसी बात पे हठधर्मी में उतर आता है ना, तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत हक बात समझा नहीं सकती। अगर मैंने अल्लाह के वजूद को मानने से नौज़बिल्लाह इनकार करना है ना, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इस पर मजबूर नहीं कर सकती कि मैं अल्लाह के वजूद को मान लूँ। ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल इसी तरह से आपके सामने दलील है, दलील आप मानो तो आपके लिए दलील है, दलील नहीं मानोगे तो आपके लिए दुनिया की कोई दलील नहीं है। सब दलील बेदलील है, बिला दलील है। ठीक है मेरे भाई? कोई ठोस पेश नहीं आपने मुझे तकलीद की कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है कि तकलीद हराम है। अगर आप मुझे तकलीद कुरान और हदीस से हराम करार दे दो, दिखा दो मुझे कि कुरान मजीद में तकलीद हराम है वाज़ेह तौर पर, मैं आपके हाथ पे बैत कर जाऊंगा, मैं आपसे रुजू कर जाऊंगा, मैं तकलीद छोड़ दूंगा मेरे भाई। आप मुझे दलील पेश कर दो, मैं बात मान जाऊंगा आपकी। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं इस हठधर्मी को छोड़ दूंगा कि तकलीद जो है वो जायज़ है। मैं आपकी बात मान लूँगा, बशर्त ये कि आपने मुझे कुरान से दलील पेश करनी है कि तकलीद हराम है, सही हदीस, हदीस मुबारक में सही हदीस से। आप हदीसें भी वो पेश करो जिसके ऊपर आपका खुद का
ایمان ڈاماڈول ہے. آپ کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ تنقید ہو جائے گی کہ یار یہ تو حدیث ضعیف ہے یا اس کی سند صحیح نہیں ہے. آپ نے پہلے سے اپنی دلیل کے اوپر خود ہی اشکال کر دیا تھا کہ یہ آپ اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جس دلیل کے اوپر آپ کا خود بھی اعتماد نہیں ہے اس کو آپ پیش کس حیثیت سے کر رہے ہو. تو میرے بھائی بات یہ ہے. اب اگلی بات آپ نے یہ کی تھی کہ کابرین کی بات پیش کرتے ہیں تو جناب آپ پہ آپ کے کابرین کی بات لگنی ہے کہ نہیں لگنی؟ بالکل. تو آپ پہ بھی تو آپ کے اکابرین کی بات لگنی ہے نہیں لگنی؟ آپ کے اکابر بھی تو ہیں. وحید الزما صاحب آپ کے اکابر نہیں ہیں؟ ان کی بات آپ پہ لگنی ہے نہیں لگنی؟ میرا بڑا نہیں ہے بھائی. ایسے کیسے نہیں ہے؟ آپ اگر مانو نہیں مانو، آپ کون، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی اہل حدیث علماء میں آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے بھائی. آپ اگر معتبر ہوتے تو آپ کو دنیا جانتی. اپنے معتبر عالم سے پوچھو جا کے کہ وہ اس کو عالم مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، اس کو محقق مانتے نہیں مانتے ہیں. اس کی قرآن، اس کے تراجم آج بھی آپ کے یہاں پڑھے جاتے ہیں. وحید الزما کے ترجمے کیے ہوئے آپ خود پڑھتے ہو. آپ جو ہے نا اس کے اوپر اس سے بڑی آسانی سے جان تو چھڑا رہے ہو، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. اتنا آسان نہیں ہے اس سے جان چھڑانا میرے بھائی. وحید الزما کو تو آپ وحید الزما وہ حلق کا کانٹا ہے آپ کا، جو نہ آپ اگل سکتے ہو نہ نگل سکتے ہو. اگلو گے تو مرو گے، نگلو گے تو مرو گے. سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ الحمدللہ احناف کے اندر ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس سے احناف بری الزما ہونا چاہتے ہیں. بولتے ہیں یہ ہمارا ہے ہی نہیں. سمجھے؟ کوئی بھی احناف میں، علماء دیوبند میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کی ایسی ایسی حرکتیں، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی کتابیں ہیں. سمجھ میں ہی بات؟ ہمارے اوپر تو آپ اتنا بہتان لگا بھی نہیں سکتے جتنا ہم آپ کے گریبان میں آپ کو جھکوا دیں گے. ٹھیک ہے جناب؟ تو بہرحال ٹھیک. معزز خلفان صاحب، آپ سے بات بڑی اچھی رہی، اور یہ نہ آپ مجھے تقلید کے رد میں کوئی دلیل پیش کر سکے، نہ آپ تقلید کو قرآن سے حرام شرک بدعت ثابت کر سکے، نہ یہ احادیث مبارکہ سے تقلید کو شرک بدعت ثابت کر سکے. لہٰذا آپ نے جو ہے نا تو بھائی جیسے جو ہے نا لغت الحدیث میں لکھا ہوا ہے نا، آپ اس لغت الحدیث کی بات مان لو، میں اصول قرخی کی بات مان لوں گا. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ سیدھی سی بات ہے. آپ اپنے عالم کی بات مان لو، میں اپنے عالم کی بات مان لیتا ہوں. آپ کے عالم نے لغت الحدیث میں لکھی ہوئی ہے باتیں، آپ کے عالم نے ہدیت المہندی میں لکھی ہوئی ہیں باتیں. میں نے روایت دی ہے آپ کو، اس میں واضح طور پہ وہ میں نے کہا جی کہ وہ مرفوع روایت ہے. آپ نے اس میں کوئی علت پیش نہیں کی ابھی تک. حضرت میرے علت پیش کرنے سے پہلے ہی جب آپ وہ حدیث بیان کر رہے تھے، آپ نے خود کہا کہ اس پہ آپ یہ اعتراض کر سکتے ہو، آپ اس پہ وہ اعتراض کر سکتے ہو. آپ کی دلیل کا تو یہ معیار ہے کہ آپ خود اس کے اوپر جو ہے نا صحیح معتبر تسلیم نہیں کر رہے. جبھی تو آپ خود بول رہے ہو کہ بھائی اس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہو. جب آپ کو خود یہ شبہ ہے کہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں تو ہمارے اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے تو خود ہی اپنی دلیل کے اوپر اعتراض پیش کر دیا. جو آپ کے حدود حدیث ہیں، یہ تو میں اب ایک اچھے ظرف کا میں نے مظاہرہ کیا. ماشاءاللہ آپ کے ظرف کو میں بالکل تو بہت میں تسلیم کرتا ہوں. آپ کے ظرف کو میرے بھائی آپ نے ہمارے اصولوں کو کب سے فالو کرنا شروع کر دیا؟ اگر اصولوں کو فالو کرنا ہے تو پھر مکمل کرو. یہ کون سا آدھا تیتر آدھا پٹیر ہے بھائی؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ جہاں مطلب کی بات ہے وہاں آپ نے اصول کو فالو کیا، جہاں مطلب نکل گیا وہاں آپ نے بولا شرک ہے، بدعت ہے. یہ دوگلا پن یار یہ اچھا نہیں ہے بھائی. معذرت کے ساتھ یہ دوگلا پن ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ کس چیز کا؟ میرے بھائی میں بھی آپ کو پڑھتا ہوں، اصول لغت الحدیث پڑھتا ہوں، میں بھی لغت الحدیث پڑھتا ہوں. آپ اس کا انکار کریں میرے بھائی؟ میں کہتا ہوں آپ اس اپنی لغت الحدیث کے عبارات کا انکار کر دیں. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ آپ اپنے عالم کو عالم ماننے سے دلائل کے ساتھ ثابت کر دیں کہ آپ کے عالم نہیں ہے، میں آپ کو برحق مان لوں گا. یہ واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ، میں اصول حدیث دیوبند کا پڑھ رہا ہوں. میرے بھائی موضوع کو ادھر ادھر نہ لے جائیں آپ بلا وجہ. آپ اصول حدیث پڑھیں گے، میں آپ کی اصول حدیث میں آپ کو کھول کے دکھا دوں گا. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ آپ کے یہاں تو ایک آپ کا مسئلہ یہ، آپ کے ایک عالم کہتے ہیں قیاس جو ہے وہ جائز ہے،
ذرا آپ جو ہے نا آپ کہتے ہو قیاس جو ہے وہ حرام ہے، آپ کی نظر میں قیاس بالکل غلط ہے، جبکہ آپ کے ہی مسلک کے وہ الطاقف صاحب جو ہیں وہ بولتے ہیں قیاس جو ہے وہ جائز ہے۔ عجیب بات ہے، ایک ہی مسلک کو فالو کرنے والے دو لوگ، ایک کہتا ہے کہ قیاس جو ہے وہ ناجائز ہے، ایک کہتا ہے جائز ہے۔ اس کی اس کی پوسٹوں کو لائک تو بڑا کرتے ہو آپ، اس کی پوسٹوں کو دفاع تو بڑا کرتے ہو آپ ہیں، اس کی پوسٹوں کا دفاع تو بڑا کرتے ہو آپ میرے بھائی، اس کی پوسٹوں کا دفاع اتنا کرتے ہو، آپ علت کی بات کر رہے ہو، وہ کہتا ہے کہ قیاس جو ہے وہ جائز ہے، آپ کہتے ہو قیاس ناجائز ہے، یہ عجیب اصول ہے بھائی۔ بہرحال بھائی میں آپ سے اتنا اچھا ایک اچھا خلفان صاحب، آپ کی پالیسیز جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھ سکا، آپ میری پالیسیز نہیں سمجھ سکے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اچھا خلفان صاحب بحث کو چھوڑیں آپ، میں آپ سے ایک جو ہے نا آسان سا سوال کرتا ہوں، برائے مہربانی اگر آپ نے مجھے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ میں آپ آج ہی تقلید چھوڑ کے غیر مقلد ہو جاؤں گا، اگر مجھے آپ نے اس سوال کا صحیح جواب دے دیا، ٹھیک ہے جناب؟ میرا سوال سب سے پہلے ایک منٹ سنیں میری بات، جی آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، یہ میں کس صیغت میں مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی میں ایک عام آدمی ہوں، میں مقلد ہوں، مجھے حق بات پتہ چل جائے تو میں رجوع کر لوں گا۔ امام کی موجودگی میں کسی دوسرے کی تقلید کرنا ہی حرام ہے، تو آپ حرام کام کر رہے ہیں۔ میں تو حرام کام کر ہی نہیں رہا نا، میں تو آپ کی بھائی دیکھیں، اگر کسی کو راہ راست پہ آنا ہے تو دیکھیں مجھے اپنا مجتہد ماننے بھائی دیکھیں، آپ کو میں الحمدللہ میں آپ کو اپنا مجتہد مانوں گا، اگر آپ نے واقعی اجتہاد کر کے دکھا دیا تو میں آپ کو اپنا مجتہد مان لوں گا۔ مجتہد مان لیں، امام مان لیں، تو میں آپ کو دیتا ہوں جو آپ، کیونکہ حضرت آپ نے تو امام مجتہد اور امام ماننے کے لیے پہلے کچھ کرنا کر کے دکھانا لازم ہے، ایسے ہواؤں میں اگر آپ کو میں مجتہد مان لوں تو امام حنیفہ بہتر نہیں ہے؟ جناب آپ کے نزدیک تو پوچھنا بھی تقلید ہے، چلیں آپ کے نزدیک نہیں ہے تو ثابت کر دیں، پوچھنا بھی تقلید ہے، تو آپ جو ہے ثابت کر دیں کہ پوچھنا تقلید نہیں ہے، آپ ثابت کر دیں بھائی، آپ ثابت کر دیں کسی سے پوچھنا بھی آپ کے نزدیک تو تقلید ہے۔ میرے بھائی، آپ ثابت کر دیں کہ پوچھنا تقلید نہیں ہے، میں مان جاؤں گا۔ وہ آپ کے نزدیک تو پوچھنا بھی تقلید ہے اور آپ میرے مقلد بن رہے ہیں۔ حضرت آپ چھوڑیں اس بحث کو، دیکھیں بلا وجہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ بھی، اپنا بھی میرا بھی، سمپل سا ایک سوال ہے، جواب دے دیں، بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ میرا صرف اتنا سوال ہے آسان سا کہ بھائی میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے نہ قرآن و حدیث صحیح سمجھ میں آتے ہیں کیونکہ مجھے عربی نہیں آتی، میں اردو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، کسی عالم نے جو ترجمہ کر کے دے دیا میں نے پڑھا، اسی کو اس برحق مانا، ٹھیک ہے۔ اب میں کسی بات کو دلیل کے طور پہ میں سمجھنا چاہتا ہوں تو میں سمجھوں گا کیسے؟ سب سے پہلے تو میں جاتا ہوں کسی مفتی کے پاس، بالفرض میں آپ کے پاس آیا، میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے اس مسئلے کا جواب دے دیا، آپ نے مجھے دلیل نہیں دی، میں ایک جاہل ہوں، میں نے بولا کہ بھائی بلا دلیل بالدلیل بات کرنا جو ہے نا وہ تقلید نہیں ہے، لہذا میں بالدلیل بات کروں گا، مجھے آپ دلیل پیش کریں۔ آپ نے مجھے بولا کہ فلانا حدیث اس کی دلیل ہے، اب مجھے کیا پتا کہ وہ حدیث جو ہے وہ کون سی کتاب میں ہے، کہاں ہے، اس کا ترجمہ جس عالم نے کیا ہے وہ حنفی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، کون ہے، اس نے جو بھی ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ معتبر ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ دوسری بات یہ کہ مجھے اس حدیث کی سند کا کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی میں وہ حدیث صحیح ہے؟ مجھے اس عالم نے، یعنی آپ نے مجھے بولا کہ بھائی یہ فلانا حدیث ہے، اس کی دلیل، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے ضعیف حدیث بتا دی، مجھے کیا پتا کہ آپ نے صحیح حدیث بتائی ہے یا ضعیف حدیث بتائی ہے؟ بتائیں مجھ جیسا عام آدمی کیا کرے گا؟ تقلید نہیں کرے گا یا بغیر تقلید کے زندگی گزارے گا؟ جناب میں اس سلسلے میں اب ایک روایت پیش کر رہا ہوں۔ روایت نہیں، دیکھیں روایت نہیں، میں جاہل آدمی ہوں، مجھے روایت سمجھ میں نہیں آتی، مجھے عام فہم الفاظ میں سمجھائیں میرے بھائی، میں ایک مقلد ہوں۔ روایت سے غور کیجئے گا تھوڑا سا، جی ٹھیک ہے جی، جی اسی قسم کی بات جو ہے وہ امام احمد ابن حنبل سے بھی پوچھی گئی تھی، جی ٹھیک ہے جی، ابن حزم نے محلی میں اس کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اتنا آسان سا سوال پوچھا ہے بھائی، آپ بلا وجہ کہاں گھوم رہے ہیں، میں سمپل سا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ اپنا جواب دے دیں، آپ مجتہد ہیں، آپ امام حنبل کی بات پیش کر رہے ہیں، امام جو ہے آپ ان کی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ بات کے حوالے سے یہ بات
بات آ رہی ہے نا تو اسی کے نہیں نہیں دیکھیں آپ کسی کا حوالہ دیں گے نا تو میرے بھائی میں آپ میری نزدیک جو ہے نا ان سے زیادہ معتبر امام ابو حنیفہ ہیں کیونکہ وہ خیر القرون میں سے ہیں. اگر مجھے ان کی بات ماننی ہے تو میرے لیے زیادہ معتبر جو ہے امام ابو حنیفہ